السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ جی بچوں، آج ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 20 تا 28 پڑھنی ہے۔ اپنی بک کا پیج نمبر 11 کھول لیں، اور اگر آپ کو آسانی لگتی ہے تو نوٹس پر سے پڑھ لیں، لیکن میں آپ کو بک پر سے ہی کروا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا صرف مومنوں، یعنی مخاطب کرنے کے لیے یا کہا جاتا ہے اے ایمان والو یا صرف مومنوں، تو یہاں پر مخاطب کے لیے بولا گیا ہے اے ایمان والو۔ اس کے بعد ایکسپلینیشن سائن لگایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اسی طرح سائن لگانا ہے کہ یہ مخاطب، یعنی ابھی بات اس نے مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ بولا ہے، اور اب نیکسٹ ابھی اصل بات جو ہے وہ بیان کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول کی۔ تو یہاں پہ ترجمہ کیا گیا ہے خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ ٹھیک ہے، اطاعت کرو، حکم مانو، ایک ہی بات ہے، تو یہاں پر یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور علماء نے جو ترجمہ کیا ہوتا ہے بچوں، آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے ایز اٹ از، اس میں چینج نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے، صرف سمجھانے کے لیے میں نے بتا دیا اطاعت کرو، حکم مانو اور فرما برداری کرو، تو یہ ان کے معنی کئی جگہوں پر اس طرح بھی کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر جو معنی مناسب ہیں وہی لکھے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ ولا تولوا، اور نہ تولوا، پھرنا، عنہ، اس سے، تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا اور اس سے روح گردانی نہ کرو، یعنی اور نہ روح گردانی کرو اس سے، وانتم، اور تم، تسمعون، اور تم سنتے ہو، ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان جیسے جو، قالوا، کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، اور وہ لا یسمعون، نہیں سنتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان جیسے ہونے سے منع فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے، آیات تو سن لیتے ہیں لیکن سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا کی عربی اوپر نہیں ہے اس لیے اس کو بریکٹ میں دیا ہوا ہے، لیکن با محاورہ ترجمہ کرنے میں یہ بریکٹ والا یاد بھی کرنا ہے آپ نے اور لکھنا بھی ہے کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے، وہم لا یسمعون، اور وہ نہیں سنتے تو مگر حقیقت میں نہیں سنتے، بریکٹ والا بھی یاد کرنا ہے۔ اوکے، ان شرط دوابی، ان بے شک، کچھ شک نہیں، شرط دوابی، کہ تمام جانداروں میں سے بدتر گونگے اور بہرے ہیں، گونگے اور بہرے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یہاں پر جانداروں میں بدتر، یعنی شر الدواب بھی وہ والے جاندار جو کیڑے مکوڑے اور حقیر سے جاندار ہیں کہ جن کی کوئی اہمیت نہیں، وہ کچھ بھی ہو جائے نہ وہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر کفار کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ بے شک جانداروں میں سے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، صم البکم، یعنی کچھ نہیں بول سکتے، سنتے، الذین لا یعقلون، اور نہ ہی کچھ عقل رکھتے ہیں، یعنی کچھ سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کی سمجھ آ گئی؟ وَلَوْ عَلِمَ، اور اگر اللہ انہیں سکھائے یا انہیں توفیق دیتا، یہاں پر عالمہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، وَلَوْ، اور اگر، اللہ فیہم، ان میں، اب یہاں پر ترجمہ کیا گیا وَلَوْ عَلِمَ، یعنی اگر جانتا اللہ تعالیٰ، اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ، فیہم، ان میں، خیر، بھلائی، لا اسمعہم، تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، یعنی ان کو سننے کی قوت دیتا،
اگر اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں بہتر جانتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور اگر اللہ جانتا، ان میں بھلائی کا مادہ دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق بخشتا۔ یہ دیکھیں اس کا ترجمہ یہ کیا گیا، اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر انہیں سننے کی صلاحیت دیتا، لَا تَوَلَّوْا، تو وہ روگردانی کرتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی تھی کہ اگر وہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیتے، یعنی اپنی رجحان اپنا اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف بڑھاتے، تو بے شک اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر بغیر صلاحیت و ہدایت کے سماعت دیتا، سماعت کہتے ہیں سننے کی قوت کو، یعنی اگر انہیں سننے کی توفیق دیتا بغیر صلاحیت و ہدایت کے، تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے، یعنی پلٹ جاتے، واپس چلے جاتے، سنتے ہی نہ، توجہ ہی نہ دیتے۔ ٹھیک ہے بچوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا مومنوں، اور اس کے بعد یہ سائن لگایا گیا جو آپ لگاتے ہو نا جناب علی کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سائن کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے وضاحت بیان ہو رہی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں مومنوں، یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا استجیبو، قبول کرو، للہ، اللہ کے لیے، وللرسول، اور رسول کے لیے۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ مومنوں، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو۔ اذا دعاکم، جب کہ رسول خدا تمہیں بلاتے ہیں، کس کے لیے بلاتے ہیں؟ تو یہاں بامحاورہ ترجمے میں پھر بتا دیا گیا کہ جب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں، لما یحییکم، جو تم کو زندگی بخشتا ہے۔ تو یہاں پر کون سی زندگی بخشتا ہے؟ جاوداں بخشتا ہے۔ جاوداں کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی۔ جب کہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تو وہ ایسا کام ہے جو کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی، یعنی آخرت کی زندگی سنوار دیتا ہے آپ کی، تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے نا آخرت کی زندگی، تو اس لیے اس کی آخرت کی زندگی کی بہتری عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کہا گیا جب کہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں، اذا دعاکم، یہاں سے ہے جب کہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں، لما یحییکم، جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے، یہاں پر مرئی آدمی و قلبہ، اور اس کے دل کے، بینہ درمیان، یعنی آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یحول حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَّهُ، اور یہ بھی کہ الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ سمجھ آ گئی؟ یہاں پر جب کہ رسول خدا یہ یہاں تک تھا زندگی جاوداں بخشتا ہے، یحییکم تک۔ اب آگے ہے وعلم، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان، جو بھی آدمی ہے، اس کے دل اور اس کے درمیان، یعنی دلوں میں جو بھی راز ہے، جو بھی بات ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا یہاں پر کہ جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی تم سب اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ تو شارونہ حشر سے لفظ ہے، تو یعنی جب اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، روبرو کا مطلب سامنے۔ واتقوا، اور ڈرو، فتنتن، فتنے سے، فتنہ آزمائش بھی معنی لیے جاتے ہیں یہاں پر، تو یہاں پر اس کے معنی فتنہ ہی استعمال ہوا ہے، اور اس فتنے سے ڈرو، واتقوا فتنتن، اور اس فتنے سے ڈرو، لا تصیبن، جو واقعہ نہ ہوگا، یعنی جو نہ پہنچے گا، الذین،
جو کہ ظالم ظالم ہیں، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر۔ تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ یہاں پر ظالموں کا معنی گناہ گار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کی سمجھ آ گئی آیت کی۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ انتم جب تم قلیل یعنی تعداد میں کم، مستضعفون اور ضعیف یعنی کمزور، فی الارض زمین پر تھے، تخافون اور تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفاکم کہ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، الناس لوگ، فآواکم پھر اس نے تمہیں جگہ دی، وایدکم اور تمہیں قوت دی، بنصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ میں سے یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر یہ اس وقت کا بیان ہے کہ جب ابتدا میں مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور ابتدائی دور تھا اسلام کا، اور کبھی مسلمان پہلے شروع میں چھپ چھپ کر اسلام لاتے تھے اور چھپ کر نماز پڑھتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان کھلا نماز ادا کرنے لگے۔ تو یہ اس ابتدائی دور کی آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کو یاد دلا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، یعنی جب تم زمین مکہ میں یعنی ہجرت سے اب تو مدینہ میں یہ آیات نازل ہوئی نا، تو جب مسلمان مکہ میں تھے اور تعداد بھی ان کی کم تھی اور قلیل یعنی تعداد میں کم اور ضعیف یعنی کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں۔ تو یہاں پر اڑا نہ لے جائیں کا مطلب ہے یعنی بے خانماں نہ کر دیں، یعنی تمہیں مار نہ ڈالیں اور تم سے تمہارا گھر بار اور تمہارا سب کچھ چھین نہ لیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی، وَإِيَّادَكُمْ اور تمہیں تقویت بخشی، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو یا صرف مومنوں، لا تخونوا تم خیانت نہ کرو، اللہ و رسولہ اور رسول کی، وتخونوا اور نہ خیانت کرو، اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اب یہاں پر اس بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کی امانتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور رسول کی امانتوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کو نہ تو بدلو اور نہ ہی ان سے لاپرواہی کرو، یہ خیانت کے برابر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو خلوص دل سے پورا کرو اور ان کے بارے میں کمی بیشی نہ کرو، کیونکہ ان پر اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو صحیح طرح سے پورا نہ کرنا، ان میں کمی بیشی کر دینا یا بدل دینا اپنے فائدے کے لیے، وہ خیانت کے برابر ہے۔ تو اس لیے کہا گیا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انما بے شک اموالکم تمہارا مال، واولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ فتنہ ہے۔ تو یہاں پر لفظ اس کا آزمائش ہے استعمال کیا گیا ترجمے میں، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے،
وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ عندہ اس کے پاس اجر عظیم بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ کس کا؟ یہ بریکٹ میں بتایا گیا نیکیوں کا، تو مطلب یہ اس کی عربی اوپر نہیں ہے، لیکن جب تک ہم یہ لکھیں گے نہیں ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے با محاورہ ترجمے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ بریکٹ والا بھی آپ نے یاد کر کے لکھنا ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ جی بچوں، اب آپ نوٹس پر آ جائیں، ہم نوٹس پر سے ہم کریں گے۔ درست ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یہ ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں، یا آپ نے وہی جو آیات آپ نے پڑھی ہیں انہی میں سے یہ آیات میں سے یہ بنائے ہوئے ایم سی کیوز ہیں، بیانات ہیں، اور ان کے 4 آپشنز دی ہوئی ہیں، ممکنہ 4 آپشنز ہیں، اور ان میں سے جو درست ہے اس پر ٹک کا نشان بھی لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ سارے آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، ان کو یہ سارے ایم سی کیوز آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ تقریباً 19 ہیں ایم سی کیوز، اور یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد نیچے مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں، تو یہ سوالات بھی میں آپ کو ریڈ کر کے بتا دیتی ہوں۔ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب کا مطلب ہے بدترین جانور، اور یہ کافروں کو کہا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ عقل و شعور اور فراست رکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے اور نیک عمل نہیں کرتے، اس لیے انہیں بدترین جانور کہا گیا ہے۔ سورہ انفال کی آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت کے معنی ہے دغا، دھوکہ، بے ایمانی اور عہد شکنی۔ خیانت امانت کی ضد ہے اور منافق کی نشانی ہے۔ خیانت کا مطلب ہے کہ کسی کی امانت میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا، امانت پوری کی پوری نہ لوٹانا، یعنی ساری کھا جانا یا کچھ کمی کر کے واپس دینا۔ سورہ انفال کی آیات میں امانت سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہٹ جانا ہے اور ان میں تبدیلی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور منع کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو یا اے اہل ایمان، اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اگلا کوشچن ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے کیا ہے؟ تو یہ کیا تقاضا ہے؟ اب اس کا جواب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے کہ جب کبھی مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پکارا جائے تو بلا تاخیر ان کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہوئے چلے آئیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے مومنوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو۔ اسی طرح انورٹڈ کاماز میں آپ نے بھی لکھنا ہے اور مارکر سے اس طرح ترجمہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کیسے کاموں کی طرف بلاتے ہیں؟ جواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ایسے کاموں کے لیے بلاتے ہیں جو مسلمانوں کو زندگی جاویداں بخشتا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیا نصیحت فرمائی ہے؟ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیا حکم دیا ہے؟ یعنی 2 طرح سے یہ کوشچن ہے، اور اس کا آنسر ہے ترجمہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم سنتے ہو اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ عہد کی پاسداری میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی سے کوئی عہد یا وعدہ کیا جائے تو وہ بھی ایک امانت ہے اس میں، اور اس عہد اور وعدے کی پاسداری نہ کرنا یعنی اس کو پورا نہ کرنا، عہد کو مکمل صورت میں پورا نہ کرنا خیانت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کا مطلب حضرت ابن عباس نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے قرآن ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور سنت کو چھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت نہ کرو۔ مختصر یہ کہ اللہ اور رسول کی خیانت سے مراد ان کے احکام کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو یہاں پر حکم صرف نہیں لکھیں بلکہ ان کے احکامات و تعلیمات کی نافرمانی کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے ترجمہ لکھیں۔ تو یہ آیت دی گئی لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، تو یہ اس طرح آیت بھی آ جاتی ہے پیپر میں اور کہا جاتا ہے اس کا ترجمہ لکھیں۔
ترجمہ اور اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ اگلا کوشچن ہے مدرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ تو بچوں یہ مفہوم آپ بے شک یاد نہ کریں، لیکن پھر بھی اس کا ترجمہ تو آپ نے ترجمے میں یاد کر ہی لیا ہوتا ہے، تو پھر اس کا مفہوم بیان کرنا یعنی اس کو بتانا، ایکسپلین کرنا آسان ہو جاتا ہے، جیسے میں نے ترجمہ کرتے ہوئے ایکسپلین بھی کیا تھا۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے، یہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد مفہوم ہے۔ سورہ انفال کی سے پچھلی آیات میں مومنین کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اسلام قبول کر لینے کا تقاضا یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے، اور عمل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مخاطب کی بات کو پوری توجہ سے سنا جائے تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو، اور یہ مومنین کے شایان شان نہیں، یعنی یہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لاپرواہی سے سنیں۔ اب بچوں یہ لاپرواہی لکھا ہوا ہے، تو یہ لاپرواہی لفظ ہے، لاپرواہی لفظ ہے، یہ اس طرح، یہ جو لفظ ہے اس میں یہ میں ادھر لکھ کے بتا دیتی ہوں، یہ آپ لوگوں نے چھوٹی کلاسز میں پڑھا ہوگا، لیکن یہاں پہ بار بار مسٹیک آ رہی، لاپرواہی لفظ نہیں ہوتا، لاپرواہی لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ حکم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لاپرواہی سے سنیں، کیونکہ سننے کو تو منافقین بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتے تھے، فرامین یعنی فرمان کی جمع، ارشادات سنتے تھے اور اس کا اعتراف بھی کرتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے، لیکن چونکہ ان کا ارادہ عمل کا نہیں ہوتا تھا اس لیے بغور نہیں سنتے تھے، بغور یعنی غور سے نہیں سنتے تھے، حالانکہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے بھی تھے، سننے کو کان بھی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی بات کو توجہ سے نہیں سنتے تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے اور ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کا مفہوم اللہ کی سب سے بہترین تخلیق حضرت انسان ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اللہ نے اسے سننے اور بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے کر سب پر برتری دی ہے، یعنی ساری مخلوقات پر اسے فضیلت دی ہے۔ ان خوبیوں میں عقل کا جوہر سب پر حاوی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان تمام اتنی خوبیوں اور صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے انسان کا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چل سکے کہ وہ ان عطا کردہ خوبیوں سے بھرپور کام بھی لے رہا ہے، لیکن اگر وہ حق کو باطل میں ہی امتیاز کرنے سے قاصر رہا تو پھر اس میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے، کیونکہ حیوانوں میں تو یہ صلاحیت رکھی ہی نہیں گئی، اس لیے قرآن میں ایسے لوگوں کو شر الدواب یعنی جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ آدمی خدا اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں کوئی چیز بھی، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے، بلکہ وہ تو دلوں کے رازوں اور ذہن کی سوچوں تک سے باخبر ہے۔ کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بغیر انجام نہیں پا سکتا، وہی نیکی کی توفیق دیتا ہے، چنانچہ جب وہ کسی کو گناہ اور نافرمانی سے بچانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے ارادے اور عمل میں اس طرح حائل ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل سے گناہ اور نافرمانی کا خیال ہی نکل جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو بدبختی آواز دے رہی ہو تو اس کے نیک اعمال میں آنکھ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ نیک و بد کی تمیز ہی بھول جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کو قلب انسان پر یعنی انسانی دل پر پورا قبضہ و اختیار حاصل ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنہ سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ اب اس کا مفہوم ہے بچوں، اس کا مفہوم بھی میں نے جب ترجمہ کر رہی تھی تو اس کے ساتھ بھی سمجھا دیا تھا، لیکن دوبارہ ریڈنگ کر رہی ہوں۔ اس آیت میں لفظ فتنہ کا استعمال ہوا ہے جس سے ڈرنے کو کہا گیا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب واقعہ ہونے میں آئے گا تو بلا امتیاز گناہ گار اور بے گناہ سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔
اور مظلوم ایک ہی صف میں ہوں گے، یعنی ظالم و مظلوم ایک ہی صف میں ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ فتنہ ہے، کیا تو علماء کرام کی رائے میں اس سے وہ گناہ مراد ہیں جو اس قدر مہلک ہیں کہ ان کے اثرات صرف کرنے تک ہی محدود نہیں ہیں، یعنی استعمال کرنے تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے ان کو روکنا سبھی پر فرض ہے، خاص طور پر ان لوگوں پر جو نیک اور پرہیزگار ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی تمام تر رسائی کے باوجود اس فرض کی ادائیگی سے گریز کرتے ہیں، اس لیے جب قدرت کی پکڑ کا وقت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ گناہ کرنے والے اور نہ کرنے والے یکساں مجرم ہوتے ہیں، یعنی سبھی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے جہاں انسان کو طرح طرح کی سختیاں اور آزمائشوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اسے مومن کا قید خانہ قرار دیا ہے۔ انسان جب تک اس دنیا میں رہتا ہے یہ آزمائشیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور بعض اوقات تو اسے راہ راست سے ہٹا دیتی ہیں۔ ان آزمائشوں میں سے یہ وہ آزمائشیں سب سے بڑی ہیں، یعنی مال و دولت اور اولاد۔ دنیا میں رہنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے شریعت نے ذرائع سے مال و دولت حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، جائز ذرائع سے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اسی حد تک بجائے جب تک اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہے۔ اگر خواہش زر یعنی دولت کی خواہش اور اسلامی حدود سے تجاوز، یعنی اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر، یعنی اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی ناجائز کام کرنا، تجاوز کرنا، یعنی جو حدود لگائی گئی ہیں ان سے تجاوز کرنا، تو پھر یہ سراسر خسارے اور نقصان کا باعث ہے۔ دوسری آزمائش اولاد ہے۔ اولاد کی محبت یوں تو فطری امر ہے، لیکن حد سے بڑی ہوئی محبت انسان کو دنیا تو کیا آخرت تک برباد کر دیتی ہے۔ سو انسان کو چاہیے کہ ان دونوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع رکھیں۔ جی بچوں، یہ میں نے کوسچنس بھی ریڈنگ کر دی ہے اور اس کو سمجھا بھی دیا ہے، تو آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ پہلے ترجمہ یاد کر لیجیے گا 2 دن میں، پھر اس کے بعد کوسچن آنسر بھی یاد کر لیجیے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ، وش یو گڈ لک۔